اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورلڈ اسٹوریز کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد شہباز۔ السلام علیکم۔ معزز ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگوں نے یہ اردو کا محاورہ ضرور سنا ہوگا کہ بڑے ترم خان بنتے ہو یا کیا تم ترم خان ہو، مگر شاید ہم یہ نہیں جانتے کہ ترم خان کون تھے اور ان کا کردار آخر کیسے لازوال ہو کر محاورے میں ڈھل گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر ترم خان کون تھا۔ معزز ناظرین، اس محاورے کی کھوج ہمیں 1857 کی جنگ آزادی تک لے جاتی ہے، جہاں ریاست حیدرآباد دکن کا نظام، جو نظام دکن کہلاتا ہے، برطانیہ کا اتحادی ہے اور ان کی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ کوئی بغاوت کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن جب انگریز کے خلاف تحریک آزادی کے نعرے ہندوستان کے گلی کوچوں تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کی باز گشت نظام حیدرآباد کے در و دیوار کو بھی متاثر کرتی ہے۔ یہاں بیگم بازار کا ایک عام سپاہی تورے باز خان نہ صرف باغیوں کی قیادت کرتا ہے، بلکہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ 6000 مظاہرین کو لے کر حیدرآباد میں برٹش ریزیڈنسی پر حملہ کر دیتا ہے۔ تورا پشتو میں تلوار کو کہتے ہیں۔ تورا باز کا مطلب ہوا تلوار چلانے والا یا شمشیر زن۔ یہی تورے باز خان ترے باز بنا، پھر ترم خان کے روپ میں ڈھل کر ایک لوک ہیرو بن گیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور ایک گمنام سپاہی اساطیری کردار کیسے بنا، یہ کہانی جتنی عجیب ہے اتنی ہی دلچسپ ہے، لہٰذا سننے اور دیکھنے والوں سے یہی التماس کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز ناظرین، جنگ آزادی کے شعلے جب میرٹھ سے حیدرآباد پہنچتے ہیں تو حیدرآباد کی مساجد، مندروں، گردواروں اور چرچوں کی دیواروں پر اشتہارات سج جاتے ہیں، جن میں نہ صرف انگریز کے خلاف بغاوت کے حق میں نعرے درج ہیں، بلکہ یہ مطالبہ بھی کیا جاتا ہے کہ نظام بھی اس جنگ میں شریک ہو۔ حالانکہ نظام افضل الدولہ اپنے رفقا سالار جنگ، امرا اور سرداروں کے ساتھ انگریزوں کی حمایت کا اعلان کر چکا تھا، مگر پھر بھی ریاست کے باشندوں نے اس جنگ میں ایسی کہانی رقم کی جس نے انگریزوں کے ساتھ ساتھ نظام کی چولیں بھی ہلا کر رکھ دیں۔ نظام دکن نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ 1800 میں ہی اتحادی ہونے کا معاہدہ کر ڈالا تھا، جس کا تعلق ریاست کے باشندوں کو شروع دن سے ہی تھا۔ جب جنگ آزادی کے شعلے 1857 میں بھڑک اٹھے تو نظام کی فوج میں انگریز افسروں کے خلاف بھی مزاحمت شروع ہو گئی۔ نظام کی فوج ایک ایسے رسالے کو بغاوت کچلنے کے لیے بلڈھانا سے دلی جانے کا حکم دیا گیا تو جمعہ دار چھیدہ خان نے انکار کر دیا، کیونکہ جمعہ دار چھیدہ خان یہ قطعاً نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس بغاوت کو کچلنے میں مغلوں کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دے۔ چھیدہ خان اپنے 15 دیگر ساتھیوں کے ساتھ حیدرآباد پہنچا تاکہ وہ نظام کو قائل کر سکے کہ اس جنگ میں شامل نہ ہو، لیکن جیسے ہی وہ حیدرآباد پہنچا اسے نظام کے وزیر میر تراب علی خان نے گرفتار کر کے انگریزوں کے نمائندے کے آگے پیش کر دیا، جس نے اسے اور ان کے ساتھیوں کو اپنی ہی کوٹھی میں قید کر لیا۔ جب یہ خبر پھیلی تو انگریز کے خلاف عوام میں نفرت پھیل گئی۔ اس موقع پر تورے باز خان نے باغیوں کی قیادت سنبھال کر بیگم بازار میں، جہاں جمعہ دار چھیدہ خان اور اس کے ساتھیوں کو قید کیا گیا تھا، اپنے 5000 ساتھیوں کے ساتھ حلہ بول دیا۔ اس موقع پر مولوی اللہ دین نے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ تورے باز خان کی حمایت میں پہنچ گئے، مگر نظام کا وزیر میر تراب علی خان انگریز میجر ڈیوڈسن کو پہلے ہی باغیوں کے حملے کی اطلاع دے چکا تھا، جس کی وجہ سے انگریزوں نے جوابی اقدامات کی تیاری کر لی تھی۔ تورے باز خان اور مولوی اللہ دین کے ساتھیوں نے انگریز ریزیڈنسی کی دیوار گرا دی اور دروازے کو توڑتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی دو طرفہ لڑائی شروع ہو گئی، لیکن تورے باز خان کے ساتھیوں کے پاس ہلکے ہتھیار تھے جو انگریز کی تربیت یافتہ مدراس آرٹلری کے سپاہیوں کے مقابلے پر نکارا تھے۔ پھر بھی تمام رات گولیاں چلتی رہیں، مقابلہ ہوتا رہا۔ بالآخر صبح کے 4 بجے باغی پسپا ہو گئے، لیکن انہیں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ تورے باز خان اس نیت سے فرار ہوا کہ وہ زیادہ بڑی طاقت کے ساتھ پھر حملہ کرے گا۔ 22 جولائی کو تراب علی خان کو خبر ملی کہ تورے باز خان ایک بار پھر انگریز ریزیڈنسی پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، تو اس نے تورے باز خان کو ہر قیمت پر گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ تورے باز خان بھیس بدل کر روپوش ہو چکا تھا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ تورے باز خان کی ایک پیدائشی شناختی علامت تھی کہ اس کی آنکھ کے قریب ایک تل تھا، جس کی وجہ سے نظام کے کھوجیوں نے اشور خانہ کے قریب جنگلات میں اسے ڈھونڈ نکالا۔ اس پر حیدرآباد کی عدالت میں مقدمہ چلا۔ اس دوران اس سے مولوی اللہ دین اور دیگر باغیوں کے ٹھکانے پوچھے گئے اور نہ بتانے پر طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، مگر تورے باز خان نے کوئی راز نہ اگلا۔
اسے سزا دے کر عمر بھر کے لیے کالا پانی بدر کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے، مگر اس سے پہلے کہ اسے کالا پانی بھیجا جاتا وہ 18 جنوری 1857 کو جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ خبر پا کر انگریز انتظامیہ میں ہلچل مچ گئی۔ انہوں نے ترے باز خان کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے پر 5000 کے خطیر انعامات کا اعلان کر دیا۔ نظام کے فوجی جگہ جگہ پھیل گئے۔ آخرکار 24 جنوری کو توپران کے جنگل میں تعلق دار مرزا قربان علی بیگ کی قیادت میں ایک فوجی دستے نے ترے باز خان کو ڈھونڈ کر شہید کر دیا۔ اس کی لاش کو شہر میں لایا گیا اور انگریز ریزیڈنسی کے سامنے برہنہ کر کے درخت سے لٹکا دیا گیا۔ اس طرح ترے باز خان ولد رستم خان آف بیگم بازار کی کہانی کا اختتام ہو گیا، لیکن اپنے پیچھے شجاعت و بہادری کی وہ مثال چھوڑ گیا جو آج بھی محاورہ بن کر تاریخ کے ابواب پر زندہ ہے۔ حیدرآباد میں بغاوت کو کچلنے کے بارے میں ممبئی کے انگریز گورنر نے گورنر جنرل کو لکھا کہ اگر نظام کی مدد حاصل نہ ہوتی تو انگریز جنوبی ریاستوں میں شکست کھا جاتا۔ حیدرآباد میں ترے باز خان کی بغاوت کو کچلنے میں 94 فوجی مارے گئے۔ ترے باز خان کو مارنے پر تعلق دار مرزا قربان علی کو 5000 روپے انعام دیا گیا، جبکہ اسے ترقی دے کر صدر تعلق دار بنا دیا گیا۔ نظام کو اسٹار آف انڈیا کے اعزاز سے نوازا گیا، جبکہ ریاست کے ذمہ 50 لاکھ سے زائد کے واجبات معاف کر دیے گئے۔ نظام کو اپنا سکہ جاری کرنے کا اختیار دیا گیا۔ میر تراب علی کو سالار جنگ کے اعزاز سے نوازا گیا۔ آج نہ نظام ہے نہ اس کی ریاست، لیکن ترے باز خان کا نام پہلے ترے خان اور پھر ترم خان بن کر اردو میں امر ہو چکا ہے۔ حیدرآباد میں جہاں انگریزوں کی ریزیڈنسی تھی، این اس جگہ پر ترے باز خان اور دوسرے شہدائے آزادی کی یادگار بھی موجود ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ تھا آج کا دلچسپ واقعہ جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں۔ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسے واقعات سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔